ٹو آل ویورس. اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے آیت گمشتکین کو ایک زہر کی شیشی دکھاتی ہے اور کہتی ہے کورکت کی پہلی بیوی دورو کو میں نے اسی زہر سے مارا تھا اور اب اسی زہر سے میں کورکت کو بھی مار دوں گی. پھر وہ اس زہر کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے. پھر گمشتکین کہتا ہے میں نے تم سے بہت کچھ مانگا ہے لیکن اس میں جو سب سے برا تھا وہ تمہیں کورکت کی بیوی بننے کو کہنا تھا. اس پر آیت کہتی ہے اس بوڑھے آدمی کی روح کبھی نہ کبھی تو ختم ہو جائے گی لیکن تمہارا مارگریو بننے کا عہدہ ہمیشہ قائم رہے گا. اب تغدکین اور گوگچے کی شادی والی رات کورکت کے لیے موت کی رات ہوگی اور اس رات وہ اپنی آخری سانس لے گا. دوسری طرف بانو چیچک چپکے سے آیت کے خیمے میں جاتی ہے. پھر وہ آیت کا صندوق کھولتی ہے جس میں آیت کا کڑا رکھا ہوا تھا. کچھ دیر ادھر ادھر ڈھونڈنے کے بعد اسے وہ کڑا مل جاتا ہے. یہ دیکھ کر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ سیلجان اور دوان اسے ٹھیک کہہ رہے تھے. اسی دوران آیت بانو چیچک کو آواز دیتی ہوئی اسی طرف آ رہی ہوتی ہے. بانو چیچک فوراً وہ کڑا اندر رکھ دیتی ہے اور صندوق بند کر دیتی ہے. آیت آ کر بانو چیچک سے کہتی ہے تم کہاں تھی اور میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی تھی. پھر وہ اس سے پوچھتی ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو. اس پر بانو چیچک کہتی ہے میں یہاں صفائی کر رہی تھی. پھر آیت کہتی ہے کیا یہ صفائی کا وقت ہے. اس کے بعد بانو چیچک وہاں سے دوان کے پاس جاتی ہے اور دلیدمیر کی موت کا افسوس کرتی ہے. پھر دوان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. اس کے بعد بانو چیچک کہتی ہے پچھلی بار جو باتیں ہم دونوں کے بیچ ہوئی تھی وہ اب ماضی کا حصہ بن چکی ہیں اور میں تم پر کچھ زیادہ ہی غصہ کر گئی تھی. اب ہمیں وہ باتیں بھول جانا چاہیے. دوان پھر شکریہ ادا کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے. اس کے بعد بانو چیچک غصے میں سیلجان کے خیمے میں جاتی ہے اور پوچھتی ہے مجھے بتاؤ تمہیں آیت پر شک کیوں ہے. اس پر سیلجان کہتی ہے میں تمہیں نہیں بتا سکتی لیکن تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس عورت نے کورکت بے کے خیمے میں زہر پھیلایا ہے اور اب وہ حائمہ خاتون کے خیمے میں بھی پھیلانا چاہتی ہے. یہ سنتے ہی بانو چیچک سیلجان کے گلے پر خنجر رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے میں تمہارے لیے کورکت بے کے خیمے میں داخل ہوئی تھی اور چوروں کی طرح تلاشی بھی لی اور میں آیت سے پکڑے جانے والی تھی. اب تم مجھے سب کچھ بتاؤ گی اور سچ سچ بتاؤ گی ورنہ میں تمہارا گلا کاٹ دوں گی. اب مجھے بتاؤ کہ تمہیں آیت پر شک کیوں ہے. سیلجان کہتی ہے آیت کے شادی سے پہلے ہی کورکت بے کے ساتھ تعلقات تھے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ دورو خاتون کو بھی اسی نے مارا ہے اور یہی راز چھپانے کے لیے اس نے ایک بوڑھی عورت کو بھی مار دیا تھا. اس کے بعد ارطغرل وہاں جاتے ہیں جہاں دلیدمیر اپنے ہتھیار بناتا تھا. پھر وہاں سنگرتکین آتا ہے اور کہتا ہے ہم دلیدمیر کا بدلہ ضرور لیں گے. پھر ارطغرل کہتے ہیں جب تک ہم قبیلے میں موجود غدار کو نہیں پکڑ لیتے تب تک ہم بدلہ نہیں لے سکتے. سنگرتکین کہتا ہے مہر تانگوت کے پاس کیسے پہنچی. اس سوال کا جواب قبیلے میں ہی موجود ہے. پھر ارطغرل کہتے ہیں اس کا جواب سالتن نے دے دیا ہے بھائی. اس آدمی نے تانگوت کو استعمال کیا ہے اور اسی نے قبیلے کے کسی شخص کو بھی استعمال کیا ہوگا اور اب وقت آ گیا ہے کہ گمشتکین سے بات کی جائے. دوسری طرف بانو چیچک سیلجان پر سے خنجر ہٹا لیتی ہے اور نیچے بیٹھ جاتی ہے. پھر سیلجان کہتی ہے کڑا میرے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ گنجاگل اسی بات کا فائدہ اٹھا کر مجھے ڈراتی ہے اور کہتی ہے میں سب کو بتا دوں گی کہ اس بوڑھی عورت کو تم نے مارا تھا کیونکہ اس کے پاس میرا کڑا موجود ہے. پھر بانو چیچک کہتی ہے دورو خاتون میرے لیے ماں کی طرح تھی اور انہوں نے ہی مجھے پال کر بڑا کیا. پھر سیلجان کہتی ہے کیا تم میرے اس کام میں مدد کرو گی اور کیا تم دورو خاتون کے قتل کا انتقام بھی لوگی. یہ سن کر بانو چیچک کھڑی ہوتی ہے اور سیلجان سے کہتی ہے تمہارا کڑا کورکت بے کے خیمے میں ہے. اور یہ سن کر سیلجان خوش ہو جاتی ہے اور بانو چیچک کا شکریہ ادا کرتی ہے. اس کے بعد گنجاگل اور گندگدو کی راستے میں ملاقات ہوتی ہے. گندگدو کہتا ہے آپ کیسی ہیں گنجاگل خاتون. گنجاگل کہتی ہے میں ٹھیک ہوں. پھر گندگدو گوگچے کے بارے میں پوچھتا ہے. گنجاگل کہتی ہے وہ ٹھیک ہے اور بہت خوش ہے کیونکہ وہ ایک سردار کی بیوی بننے والی ہے. پھر وہ کچھ دیر تک وہیں پر باتیں کرتے ہیں اور اسی دوران سیلجان بھی انہیں وہاں پر دیکھ لیتی ہے. اس کے بعد وہ غصے میں کورکت بے کے خیمے میں جاتی ہے اور کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ آپ دورو خاتون سے چھپ کے آیت کے ساتھ کیا کر رہے تھے. یہ سن کر کورکت بے غصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کہہ رہی ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. سیلجان کہتی ہے پہلے میری بات سن لو پھر فیصلہ کرنا کہ میرا دماغ خراب ہوا ہے یا نہیں. پھر کہتی ہے آپ بیٹھ جاؤ کیونکہ شاید آپ اس بات کو برداشت نہ کر سکیں. اس کے بعد کورکت بے جا کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر سیلجان کورکت بے کو اس بڑی عورت کا واقعہ سناتی ہے جو قبیلے کے باہر مردہ پائی گئی تھی.
پھر کہتی ہے آیترن نے اس بوڑھی عورت کو مروا دیا تھا اور میرا کڑا اس نے آپ کے خیمے میں چھپا دیا تھا کیونکہ وہ بوڑھی عورت مجھے بتانے والی تھی کہ دورو خاتون کو آیترن نے مارا تھا۔ یہ سن کر کورکتبے غصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا خنجر نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں تم گونجگل کی جلن کی وجہ سے اپنا دماغ کھو چکی ہو۔ اس کے بعد سیلجان ایک صندوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے میرا کڑا اس کے اندر ہے۔ کورکتبے کہتے ہیں اگر تم نے مزید ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہیں یہیں مار دوں گا۔ سیلجان کہتی ہے اگر آپ نے یہ مسئلہ جلد حل نہیں کیا تو آپ دورو خاتون کے دوسرے قاتل ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر سیلجان کے جانے کے بعد کورکتبے وہ صندوق کھولتے ہیں اور اس میں موجود سیلجان کا کڑا دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے کے ٹریننگ ایریا میں گمشتکین ایک سپاہی کے ساتھ ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے اور اس دوران وہ سپاہی کو گرا دیتا ہے۔ تبھی وہاں ارطغرل اور سنگرتکین آتے ہیں۔ پھر گمشتکین سپاہیوں سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے آپ سب کو گندگدو کی مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ پھر وہ ارطغرل سے پوچھتا ہے کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں ارطغرل بے؟ ارطغرل کہتے ہیں میں کافی عرصے سے آپ جیسے بہادر سپاہی کے ساتھ ٹریننگ کرنا چاہتا تھا، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے؟ گمشتکین کہتا ہے اجازت ہے، اور اس کے بعد دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور اس دوران ارطغرل اسے ہرا دیتے ہیں اور ارطغرل کو گمشتکین پر غصہ بھی ہوتا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ گمشتکین ہی غدار ہے، اور اسی دوران ارطغرل گمشتکین کی تلوار گرا دیتے ہیں اور اپنی تلوار اس کے گلے پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مہر سادتین کے کہنے پر قبیلے سے چوری ہوئی ہے اور اسی کے کسی آدمی نے چوری کی ہے۔ پھر ارطغرل گمشتکین کے گلے پر تلوار رکھ کر کہتے ہیں میں امیر سادتین کے پیچھے چلنے والوں کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مہر کے لیے میری والدہ کے خیمے تک پہنچیں۔ گمشتکین کہتا ہے میں امیر سادتین کا نمائندہ ہوں، ان پر الزام لگانے کا مطلب ہے تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ پھر اتنے میں گندگدو وہاں آ جاتا ہے اور ارطغرل سے کہتا ہے کہ تم یہ کس طرح کی ٹریننگ دے رہے ہو۔ اس کے بعد گندگدو آ کر گمشتکین سے تلوار ہٹا دیتا ہے اور گمشتکین کو اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، لیکن گمشتکین خود اٹھ کر اپنی تلوار اٹھا لیتا ہے۔ گندگدو پوچھتا ہے کیا بات ہے گمشتکین بے؟ گمشتکین کہتا ہے تمہارا بھائی مجھ پر اور سادتین پر الزام لگا رہا ہے کہ میں نے سادتین کوبیک کے حکم پر قبیلے سے مہر چوری کی ہے۔ پھر گندگدو ارطغرل سے پوچھتا ہے تم ایسے کیسے کر سکتے ہو بھائی؟ قبیلے میں پہلے سے ہی کافی مشکلات ہیں اور اب تم امیر سادتین پر بھی شک کر رہے ہو۔ ارطغرل کہتے ہیں میں نے صرف یہ کہا ہے کہ امیر سادتین کے کسی آدمی نے مہر چوری کی ہے اور اس کا ایک سپاہی ہمارے قبیلے میں رہ رہا ہے۔ گمشتکین کہتا ہے اگر ایسا ہی ہے یا تو پھر میرا ہاتھ کٹے گا یا تو پھر تمہاری زبان کٹے گی تاکہ ہمارے درمیان یہ فتنہ ختم ہو سکے۔ یہ کہہ کر گمشتکین غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سیلجان واپس اپنے خیمے میں جاتی ہے اور بانو چیچک کو بتاتی ہے کہ میں نے کورکتبے کو سب کچھ بتا دیا ہے، تم پریشان مت ہو۔ بانو چیچک کہتی ہے اب آپ مجھے جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ اسی دوران آیترن سیلجان کے خیمے کے باہر چھپ کر اس پر نظر رکھے ہوئے ہوتی ہے اور وہ اسے سیلجان کے خیمے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ سیلجان نے بانو چیچک کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل سنگرتکین اور گندگدو واپس خیمہ خاتون کے خیمے میں آتے ہیں۔ گندگدو ارطغرل کو غصے میں کہتا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو ارطغرل؟ تم گمشتکین کو اس طرح کی بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ شور سن کر خیمہ خاتون اور حلیمہ بھی باہر آ جاتی ہیں۔ پھر گندگدو غصے میں کہتا ہے ارطغرل نے اپنی زبان تیز کر لی ہے تاکہ وقت آنے پر گمشتکین کا سر اتار سکے۔ یہ سن کر خیمہ خاتون بھی ارطغرل سے پوچھتی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ارطغرل؟ ارطغرل کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ مہر کیوں چوری ہوئی تھی والدہ، اور مہر گمشتکین نے چوری کی تھی۔ پھر خیمہ خاتون کہتی ہیں جس رات مہر چوری ہوئی تھی صرف آپ دونوں کو مہر کے بارے میں پتا تھا، پھر گمشتکین کو کیسے پتا چل سکتا ہے کہ ہمارے خیمے میں مہر ہے؟ سنگرتکین کہتا ہے امیر سادتین کو بھی اس مہر کے بارے میں پتا تھا والدہ۔ یہ سن کر گندگدو اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے سنگرتکین تم بھی ارطغرل کا ساتھ دے رہے ہو، آپ لوگوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گمشتکین نے یہ مہر سادتین کو دی اور سادتین نے تانگوت کو۔ ارطغرل کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے۔ گندگدو کہتا ہے کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ ارطغرل کہتے ہیں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے بھائی، لیکن میں جلد اس بات کو ثابت کر دوں گا۔ اس کے بعد کورکتبے اپنے خیمے میں غصے میں ادھر ادھر ٹہل رہے ہوتے ہیں۔ پھر آیترن وہاں آتی ہے اور کہتی ہے میں نے سیلجان کو یہاں سے نکلتے دیکھا، وہ آپ سے کیا چاہتی ہے؟ کورکتبے کہتے ہیں اس نے مجھے بتایا ہے کہ دورو کے مرنے سے پہلے ہمارے بیچ میں جو تعلق تھا وہ سب جانتی ہے۔ آیترن کہتی ہے یہ عورت گونجگل کی شادی میں رکاوٹ ڈالنا چاہتی ہے، اس لیے وہ کوئی بھی جھوٹ بول سکتی ہے، کیا اس نے کچھ اور بھی بتایا ہے آپ کو؟
कोरकुतबे कहते हैं नहीं। इसी दौरान तुगलकीन अंदर आता है और बताता है आज ट्रेनिंग एरिया में अर्तुगरुल ने गमुश्तकीन के गले पर तलवार रख दी थी, फिर गुंदोगदू ने आकर वो तलवार हटाई। ये सुनकर आयतुल्लाह गुस्से में आ जाती है और कहती है देखा आपने ये क्या हो रहा है, ज़रूर इसके पीछे अर्तुगरुल होगा। अपने दुश्मनों को पहचानो और कुछ करो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दूसरी तरफ गमुश्तकीन भी अपने खैमे में बहुत गुस्से में होता है और गुंजागुल से कहता है अर्तुगरुल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और जो भी मेरे रास्ते में आया उससे मैं बर्बाद कर दूंगा। इसी दौरान आयतुल्लाह आती है और गमुश्तकीन से पूछती है आप ठीक हो भाई। गमुश्तकीन कहता है मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, अर्तुगरुल मेरी सोच से भी ज़्यादा जानता है। आयतुल्लाह कहती है मेरे पास भी आपको बताने के लिए कुछ ज़रूरी बात है। सैलजान कोरकुत के पास आई थी और उसने मेरे बारे में कुछ बातें कोरकुत को बताई है और बाद में बानो चिजक भी सैलजान के खेमे से बाहर निकल रही थी। इसका मतलब है कि वो बानो चिजक को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। फिर गमुश्तकीन कहता है ये मामला बहुत लंबा होता जा रहा है। आयतुल्लाह कहती है जब तक कोरकुत मर नहीं जाता हमारे लिए कोई सुकून नहीं है। गमुश्तकीन कहता है पहले गोकचे और तुगलकीन की शादी होने दो, उसके बाद कोरकुत को ख़त्म कर देना। इसके बाद सैलजान हलीमा सुल्तान को बताती है कि मैंने कोरकुतबे को सारी बातें बता दी है, लेकिन उसने मुझे गुस्से से खेमे से निकाल दिया, लेकिन फिर भी मैंने उसके दिल में शक का बीज बो दिया है। अब देखना ये है कि वो आयतुल्लाह से कब इसका हिसाब लेगा। इसके बाद गमुश्तकीन गुंजागुल से कहता है तुम गुंदोगदू की लगाम खींच के रखो, वो तुम्हारे बारे में परेशान है और वो तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं भी गुंदोगदू को अर्तुगरुल के ख़िलाफ़ भड़काने की पूरी कोशिश करूँगा और हो सका तो मैं हायमा खातून को भी उसके ख़िलाफ़ करूँगा। फिर वो आयतुल्लाह से कहता है तुम बानो चिजक का मुँह खुलवाने की कोशिश करो और पता करो कि उसने कौन सा राज छुपाए रखा है। और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मज़ीद एपिसोड्स देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।